اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں اس امر کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو حب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیں اور ان کی تربیت اس نہج پر کریں کہ ان میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گونا حبی و قلبی تعلق پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے۔ ان کے اندر یہ تعلق پیدا کرنے کے لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی ترغیب مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اس ضمن میں ہماری رہنمائی ایک حدیث مبارک سے ہوتی ہے جس میں اولاد کو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے کی تلقین ان الفاظ میں فرمائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت، نبی کے اہل بیت کی محبت اور کثرت کے ساتھ قرآن تلاوت کرنے کی محبت۔ فی زمانہ اولاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانے کا اس سے مؤثر اور نتیجہ خیز طریقہ اور کوئی نہیں کہ جب وہ شعور و آگاہی کی عمر کو پہنچے تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی ترغیب دی جائے۔ زیادہ سے زیادہ ایسی محافل کا انعقاد کیا جائے جن میں تذکار سیرت و رسالت ہوں، نعتیں پڑھی جائیں اور ایک خاص اہتمام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجالس برپا کی جائیں تاکہ بچوں میں اوائل عمری ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گونا ذہنی و جذباتی وابستگی پختہ تر ہوتی چلی جائے۔ چین میں جب کمیونسٹ انقلاب آیا تو ماؤ زے تنگ کی تقریر کے کیسٹ بچوں کے پیدا ہوتے ہی ان کے کانوں میں سنائے جاتے تھے۔ یہ عمل سال ہا سال جاری رکھا جاتا۔ انقلاب روس کے دور میں بھی متعدد نوجوان نسل کو لینن کے نام اور کام سے آشنا کیا جاتا رہا۔ انقلاب ایران کی جدوجہد میں خمینی کی انقلابی تقریروں کی کیسٹس بچوں کے کانوں میں سنائی جاتی رہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بچے اس ماحول میں پرورش پائیں اور باشعور ہونے تک ایک خاص پیغام ان کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے۔ مسلمان ہونے کے ناطے اور بحیثیت والدین ہماری یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ایمان کی دولت اپنی اگلی نسلوں کو منتقل کرتے رہیں۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہم پر آشکار ہوگا کہ ہمارے ماں باپ نے ایمان کی عظیم دولت نہایت امانت و دیانت سے ہمیں منتقل کی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایمان اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وراثت اپنی اولاد میں منتقل کر دیں تاکہ محبت کا یہ پیغام اگلی نسلوں تک پہنچتا رہے اور اس طرح چراغ سے چراغ جلنے کا عمل جاری رہے۔ اگر ہم اس فریضے سے سبکدوش نہ ہو سکے تو روز حساب اس کوتاہی اور غفلت شعاری کے بارے میں ہم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اگر ہم اپنے احوال پر نظر دوڑائیں تو یہ بات عام مشاہدے کی ہے کہ ہم میں سے اکثر نے مال و دولت، مکانات، کاروبار، تجارت، سرمایہ اپنے ماں باپ سے پایا اور اب اس کوشش میں ہیں کہ اپنی اولادوں کو اس سے کئی گنا زیادہ منتقل کر کے دنیا سے جائیں۔ کتنے دکھ کی بات ہوگی کہ ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دولت جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے زیادہ لی اور اولاد کو کم منتقل کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں، اور جب ہماری اولاد اپنی اگلی نسل کے لیے موقر ذکر و رسا میں اور بھی کمی کر دے گی تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ کیا ان کے پاس ایمان کی کوئی دولت رہے گی؟ آج مسلم دنیا کی دیگرگوں صورت حال انتہائی پریشان کن ہے۔ عالم کفر و الحاد اور باطل کی یلغار مسلم نسلوں کو ایمان کی دولت سے محروم کرنے کی انتہائی کوشش کر رہی ہیں۔ اس صورتحال سے نکلنے اور ایمان کی دولت محفوظ کرنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی پیروی کرنا از بس ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم
شعوری طور پر یہ کوشش کریں کہ سینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع روشن رہے اور ہم اگلی نسلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال دولت منتقل کر سکیں۔ منتقلی کا یہ عمل کسی نہ کسی شکل میں سال بھر جاری رہتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ قرآن مجید کے دروس ہوتے ہیں، حدیث شریف کا بیان بھی ہوتا ہے، مگر سال کے 12 مہینوں میں ربیع الاول ایک خاص مہینہ ہے جس میں سب سے بڑھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عشق کا پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے میں کوئی خوش الحانی سے حسن سراپا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے، کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پرپیچ گیسوں کی، کوئی شہر مدینہ کے گلی کوچوں کا ذکر چھیڑ رہا ہوتا ہے، کوئی گنبد خضرا کی سنہری جالیوں اور شہر مدینہ کی فضاؤں کے دل نشین تذکروں سے قلب و روح کے تار چھیڑتا ہے، کوئی حضرت آمنہ اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے لذیذ بود حکایات دراز تر گفتم کے مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے احوال بیان کرتا ہے، اور کوئی 1400 سال پہلے شہر مکہ کی تاریخ کے اوراق پلٹ رہا ہے۔ الغرض اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ترانے الاپے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی بات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن یاد کیا جاتا ہے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج کے لیے خصوصی خطابات ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگلی نسلوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تعلیم دینے کا اس سے مؤثر اور سنہری موقع کوئی نہیں کہ انہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی زیادہ سے زیادہ ترغیب دی جائے۔ ماہ ربیع الاول میں بالخصوص اور سال کے دیگر مہینوں میں بالعموم ایسی محافل منعقد کی جائیں جن میں تذکار سیرت اور نعت خوانی کا خاص اہتمام ہو، تاکہ نئی نسل کے قلب وہ روح میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذہنی و قلبی وابستگی اور جذباتی تعلق کو فروغ ملے۔ جشن میلاد کے مختلف پہلوؤں میں دعوتی و تبلیغی پہلو بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ماہ ربیع الاول آتا ہے تو کثرت سے ایسی تقریبات منعقد ہوتی ہیں جن میں مختلف مشرب و مسلک رکھنے والے لوگوں کو شرکت کی دعوت عام دی جاتی ہے۔ مساجد میں محافل میلاد ایک اجتماع کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر مختلف تقریبات منعقد ہوتی ہیں جن میں کثرت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے تعلیماتی پہلو بیان کیے جاتے ہیں۔ درود و سلام کے نذرانے اور گلہائے نعمت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ سیرت کے بیان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے مختلف گوشے اجاگر کیے جاتے ہیں اور اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زور دیا جاتا ہے، جس سے لوگوں میں محبت و اخوت اور یگانگت کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ یہ بدیہی حقیقت ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماعات دعوت اللہ اور کلمہ حق کی سربلندی کے لیے ایک بہت بڑا وسیلہ اور انتہائی مؤثر ذریعہ ہے۔ حکمت و دانش کا تقاضا ہے کہ یہ سنہری موقع ہرگز ضائع نہ کیا جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مبلغین اور علماء اکرام محافل میلاد کے پلیٹ فارم سے مصطفی اخلاق و آداب اور سیرت طیبہ کی روشنی میں معاملات و عبادات کا درس دیں۔ میلاد کے اس مقدس مہینے میں ایسی محافل کا انعقاد جن کے ذریعے لوگوں کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب کیا جائے اور ان کے شعور کو بیدار کیا جائے، دوسرے مہینوں کے مقابلے میں یقیناً بہتر اور زیادہ نتیجہ خیز ہے۔ محافل میلاد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و فضائل اور ان پہلوؤں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے جن سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اتباع کے جذبات فروغ پائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ دستور تھا کہ لوگ ہر سال مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے، جہاں بالاہتمام محافل میلاد کا انعقاد کیا جاتا جن میں خطبہ سیرت مطہرہ کے مختلف پہلو بیان کرتے۔ شیخ قطب الدین حنفی اس ضمن میں آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں اور وہ
جوق در جوق جلوس کی شکل میں مسجد سے نکل کر سوق اللیل سے گزرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ پھر ایک عالم دین وہاں خطاب کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔